سورۃ النساء کی آیت نمبر 20۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، اور اگر تمہارا ارادہ ہو بدلنے کا، زوج مکان زوج، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اور تم دے چکے ہو ان میں سے ایک کو مال کا ایک ڈھیر، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس سے کوئی چیز بھی واپس مت لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا، کیا تم الزام لگا کر لینا چاہتے ہو، وَإِثْمًا مُّبِينًا، اور ایک کھلا گناہ کرنا چاہتے ہو، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم مال واپس لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم میں سے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کر چکا ہے، وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم ان عورتوں سے ایک بڑا میثاق لے چکے ہو۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے خاوند اور بیوی کے نباہ نہ ہونے کی صورت میں آپس میں علیحدگی کے ایک ادب کو بیان فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بھی اللہ رب العالمین کا، قرآن کریم کا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کی شریعت کا انسانیت پر ایک احسان ہے کہ ایک طرف تو اپنے جذبات کو پورا کرنے کے لیے ایک جائز راستہ نکاح کی صورت میں دیا، اس میں مکمل پابندی نہیں لگائی کہ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، جیسے انسان کے اندر کھانے کی بھوک ہے ویسے ہی انسان کے اندر اپنے جذبات کی بھی بھوک ہے، لیکن اس کو پورا کرنے کا ایک جائز راستہ وہ نکاح ہے۔ وہ نکاح بھی محض صرف جذبات پورے کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ وہ ایک ذمہ داری ہے، وہ ایک خاتون کا اور پھر اس کے ذریعے پیدا ہونے والی نسل کا بوجھ اٹھانا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ضروریات بلکہ ان کی خواہشات تک کو پورا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس میں نباہ کی شکل بن گئی، گزشتہ آیات میں بتایا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، جان بوجھ کے تنگ نہ کرو، زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، عاشروہن بالمعروف، لیکن اس میں ایک صورت بتائی کہ اگر وہ
فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کرے تو پھر علیحدگی بھی اختیار کر سکتے ہو، لیکن اس علیحدگی کے لیے یہ صورتحال نہ ہو کہ اس میں عورت کو تنگ کیا جائے۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں، ہندوؤں میں، عیسائیوں میں علیحدگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جس خاوند اور بیوی کا جس شکل میں بھی نکاح ہو گیا، جوڑ بن گیا، اب نباہ ہو نہ ہو، عورت کو وہاں پہ سکون میسر ہو نہ ہو، وہ مارے، وہ پیٹے، وہ زیادتی کرے، وہ ظلم کرے، خرچہ دے نہ دے، علیحدگی کی کوئی صورت نہیں۔ اب جینا مرنا وہی ہوگا۔ عورت تنگ کرتی ہے، بد زبانی کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے، مرد سڑتا رہے، کڑتا رہے، لیکن علیحدہ نہیں کر سکتا۔ بھی کتنی بڑی زیادتی ہے، ظلم ہے کہ وہ ایک بندے کے ساتھ دل ہی نہیں ملا، لیکن آپ کو ساری زندگی اسی کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ لیکن اسلام نے یہ احسان کیا انسانیت پر، مرد پہ، عورت پہ، کہ نباہ نہ ہونے کی صورت میں طلاق کا راستہ بھی رکھا ہے۔ اگرچہ فرمایا ابغض المباحات، جائز اور مباح چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے، لیکن ایک راستہ ہے۔ حالات ایسے بن گئے، نباہ نہیں ہو رہا، دل نہیں ملے، لڑائی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پہ ظلم ہو رہے، تو اب اس طرح گھٹ گھٹ کے زندگی گزارنے کی بجائے علیحدگی اختیار کر دو۔ اسلام نے اس کا راستہ دیا ہے، لیکن اس میں پھر یہ ظلم ہوتا کہ طلاق دینے کے لیے عورت کو دیا ہوا مال بھی اس سے واپس لیتے، حق مہر کی صورت میں دیا ہے یا اور کوئی اس کو جو ہے گفٹ دیا ہے کہ جی یہ واپس کیا جائے۔ اگر وہ واپس کرتی ٹھیک، نہیں واپس کرتی تو الزام لگائے جاتے، میں اس لیے طلاق دے رہا ہوں کہ یہ بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے، میں اس لیے طلاق دے رہا ہوں کہ یہ بد زبان ہے، بد چلن ہے، تاکہ یہ اپنے الزام کو چھپانے کے لیے یہ مجھے پیسے دے دے، میرا حق مہر واپس کر دے۔ تو اللہ پاک نے اس کے متعلق مردوں کو یہ ہدایت دی کہ ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو بدلنا چاہتے ہو، حالات ایسے بن گئے، نہیں نباہ ہوگا، ٹھیک ہے، تمہیں اس کا اختیار ہے، اجازت ہے۔ بعض صورتوں میں عورت کو اجازت دی گئی، نہیں نباہ ہوگا، طلاق لے لے، حق مہر واپس کر دے، خلا لے لے۔ لیکن اگر خامن بیوی کو بدل کر دوسری لانا چاہتا ہے، اور فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم ان میں سے ایک کو یعنی بیوی کو ایک قنطار دے چکے ہو۔ قنطار کہتے ہیں مال کے ڈھیر کو، 10,000 درہم، 10,000 دینار اس زمانے میں مال کا ڈھیر سمجھا جاتا تھا۔ تم اس کو ڈھیر سارا مال دے چکے ہو تو یہ مال بھی فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اللہ پاک فرماتے اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، زیادتی نہ کرو، اب دے چکے سو دے چکے، حق مہر دیا ہے اور خرچ کیا ہے، کھانے پینے پہ خرچ کیا ہے، اب یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے کہ جی یہ ہمارا واپس کرے سو، بس ٹھیک ہے نباہ نہیں ہوا، تم اپنے گھر خوش رہو، مجھے اپنے گھر خوش رہنے دو۔ لیکن فرمایا کہ اگر تم الزام لگا کر لوگے، گناہ کی صورت میں لوگے، تو جیسے گزشتہ آیات میں گزر چکا یہ مال حلال نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تأخذونہ بہتانا، کیا تم بہتان لگا کر مال لینا چاہتے ہو؟ چونکہ پیچھے ایک استثنائی صورت آ گئی کہ اگر وہ فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کرے
تو پھر تم طلاق کی صورت میں مال واپس لے سکتے ہو۔ اب اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ کہ وہ تو بے حیائی کا ارتکاب نہیں کر رہی لیکن تم خواہ اس پہ الزام لگاتے جاؤ، یہ کام نہ کرو۔ فرمایا ایسا ہوگا تو اسم مبینہ، کھلا ہوا گناہ ملے گا، گناہ گار سمجھے جاؤ گے اللہ کی نگاہ کے اندر۔ اور اللہ پاک فرماتے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم یہ مال اس سے کیسے واپس لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے سے فائدہ بھی اٹھا چکے، یعنی حق مہر ہم بستری کے بعد پھر تم واپس لینا چاہتے ہو، کیسی عجیب بات کر رہے ہو۔ چنانچہ فقہا نے لکھا ہے کہ جب نکاح کے بعد خامد اور بیوی مجامت کر لے تو پورا حق کے مہر دینا ضروری ہوتا ہے، چاہے اگلے دن ہی طلاق ہو جائے، حق مہر پورا ادا کرنا ضروری ہے۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ مجامعت بھی ضروری نہیں، صرف خامد اور بیوی کو خلوت مل گئی، یعنی اتنا وقت مل گیا کہ وہ علیحدہ کمرے میں بیٹھ گئے، گفتگو کا موقع مل گیا، جس میں آپس میں مجامعت میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی، اگرچہ انہوں نے مجامعت نہیں بھی کی لیکن یہ خلوت ان کو میسر آ گئی، تو اس خلوت صحیحہ کی وجہ سے بھی حق مہر پورا واجب ہو جائے۔ میرے محترم دوستو، اب آپ حضرات دیکھیں اس معاملے میں کتنی کوتاہی ہوتی ہے۔ اول تو حق مہر پہلے دن ہی کہا جاتا ہے جی معاف کروا لیا، ہم نے لینا ہی نہیں، حالانکہ عورت کا حق ہے اس کو دینا چاہیے۔ اور پھر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کم از کم حق مہر 10 درہم ہے، 10 درہم جس کے تقریباً 3.25 تولے چاندی بنتی ہے۔ آج کل کے حساب سے وہ تقریباً 8,000 روپے، 7,500 8,000 روپے بنتے ہیں حق مہر کی کم از کم مقدار کے۔ لیکن یہاں ہم وہیں بیٹھے ہوتے ہیں جی وہ 500 روپیہ جی، وہ 1,000 روپیہ جی، بس باقی سب جگہوں پہ، ناجائز جگہوں پہ، بلکہ گناہ کے کاموں میں، فضولیات میں دھڑا دھڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ اور جب حق مہر کی بات آتی ہے جی شرعی لکھ لے جی، شرعی کیا ہے جی، اب جب شرعی بتایا نہیں جی اتنا نہیں جی، تھوڑا کر دیں جی، باقی معاف کر دیا جی۔ اب اس خامد کی کیا اوقات ہوگی جو پہلے دن ہی بیوی سے معافیاں مانگنے لگ جائے، پہلے دن ہی اس کا حق مہر ہی ادا نہ کرے، اور پھر جب طے کر لیا اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ قنطار کا لفظ اللہ پاک نے بولا ہے، مال کا ڈھیر مال بھی دے دو۔ علماء فقہا لکھتے ہیں کہ زیادہ کی کوئی حد نہیں، لیکن زیادہ صرف شو کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ادائیگی کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی چاروں بیٹیاں، ان کے حق کے مہر 500 درہم ہوا کرتے تھے، 500 درہم۔ اسی طرح حضرت ام حبیبہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا حق کے مہر 4,000 درہم تھا، یعنی مال، کافی مال بھی اللہ پاک نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے حکم سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے مہر میں زیادہ مال بھی دیا ہے، لیکن وہ دیا ہے، معاف نہیں کروایا۔ حق کے مہر زیادہ جتنا ہو جائے لیکن وہ دینے کی نیت سے ہو، صرف شو بازی کے لیے نہیں کہ جناب اتنا حق مہر لکھوا لیا، دیا ہے نہیں۔ اور فرمایا جب مجامت ہو جائے، ہم بستری ہو جائے یا خلوت صحیحہ میسر آ جائے، تو اس کے بعد تم کیسے مال واپس لے سکتے ہو جبکہ اس نے تمہیں اپنا آپ تمہارے حوالے کر دیا، اپنا جسمانی قرب تمہیں دے دیا،
پھر اس کے بعد تم اس سے مال واپس لو، اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی؟ فرمایا وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم ان عورتوں سے بڑا پختہ میثاق لے چکے ہو۔ نکاح کا بندھن کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی کنٹریکٹ نہیں ہے، کوئی ایک مالک اور ملازم کا آپس میں معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک محبت کا رشتہ ہے، ایک اپنائیت کا تعلق ہے، اور اس رشتے کا بہت گہرا تعلق ہے آپس کے اندر۔ اب اتنے بڑے اور گہرے میثاق کے بعد علیحدگی ہو رہی ہے، تو پھر تم کہہ رہے ہو کہ جناب مال واپس کرو، یہ کیسی زیادتی ہے؟ میرے محترم دوستو، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے، ایک دوسرے کی عزت اچھالنے کی بجائے ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ ایک شخص نے طلاق کا موقع آیا تو کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیوں طلاق دے دی بیگم کو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی ابھی وہ میری عدت میں ہے، ابھی وہ میری نکاح کی عدت میں ہے، طلاق کی عدت میں ہے، جب تک عدت میں ہے میرے لیے وہ قابل احترام ہے، میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کیوں طلاق دی، تو لہذا آپ عدت کے بعد آئیں پھر دیکھیں گے۔ وہ شخص عدت کے بعد دوبارہ آیا، آپ نے کیوں طلاق دے دی؟ فرمایا بھلے مانس جب وہ میرے نکاح میں یا میری طلاق کی عدت میں تھی تو تب میں نے اس کی برائی نہیں کی، اب تو وہ اجنبی ہو گئی ہے، میرا حق ہی نہیں میں اس کی برائی کروں، میں اس کی کوئی بات کروں، میرا حق ہی نہیں ہے، لہذا میں نہیں بتاتا، بس جو ہو گیا سو ہو گیا۔ یہ احترام ہے، عزت ہے، اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ لیکن اب ہم عمل کیا کرتے ہیں؟ خدا نخواستہ یہ نوبت آ جائے تو صرف بیوی پر نہیں، بیوی کی ماں بہن بھی ایک کر کے رکھ دیتے ہیں، اور ادھر سے بھی یہی کہ ان کے گھر میں یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ تو اسلام کے ان آداب کو سیکھیں، قرآن و سنت کے ان مسائل کو پڑھیں، گھروں میں ان کو چلائیں، سمجھائیں، سکھائیں کہ بھئی اگر ایسی نوبت آ جائے تو ہم نے علماء سے پوچھ کے اس کو انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ ہم نے اس کام کو نمٹانا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی یہ خوبصورت ہدایات سمجھنے کی، زندگی میں لانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن غوعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن کریم ہوا، ان طلبہ عزیز، طالبات عزیزات نے جو پڑھائی کی، ان احباب نے جو اعمال کیے، اللہ ان تمام مقبول اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم، ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔
بالخصوص ہمارے علماء، مشائخ، بزرگان دین، اساتذہ کرام کو اللہ اس کا بہترین صلہ نصیب فرما۔ حاضرین مجلس اور سامعین درس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ اپنے محبوب کے دیار میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اللہ اپنی رحمت، فضل، کرم، عنایت سے مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما، جنت البقیع کی پاک مٹی نصیب فرما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، جتنے میرے بھائی، بزرگ، بچے تشریف فرما ہے یا جو یہ درس سن رہے ہیں، اللہ جس کے دل میں جو حاجت، جو تمنا، جو آرزو، جو کسی کا مسئلہ اٹکا ہوا، اللہ اپنے پاک کلام کی برکت سے سب کے مسئلوں کو حل فرما۔ کوئی بیمار ہے تو اللہ اس کو شفاء کامل نصیب فرما، کوئی پریشان حال ہے تو اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، ہم اہل پاکستان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نیک صالح حکمران نصیب فرما۔ اے اللہ بے حس اور بے غیرت حکمرانوں سے ہمیں نجات نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے فلسطینی مسلمان بہنوں بھائیوں کی بھرپور مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ مجاہدین غزہ کی بھرپور مدد و نصرت فرما۔ اللہ ہمیں اپنے ان بھائیوں کا بھرپور تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہمارے حکمرانوں کو جرأت، غیرت اور دلیری نصیب فرما۔ اے اللہ بے حسی اور غفلت سے اے اللہ پاک ہم سب کو نکال دے، پوری امت مسلمہ کو غفلت سے بیداری کی طرف اے اللہ پاک اپنی رحمت سے لے آ۔ اے اللہ پاک یا اللہ، ہمارے مسلمان حکمرانوں کو، قاضیوں کو، ججوں کو، جرنیلوں کو اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ سب کو دین کی وابستگی نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، اب حالیہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے قادیانیوں کے حق میں، اللہ ہم اس فیصلے سے اعلان برات کرتے ہیں۔ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پہرے دار ہیں۔ اللہ ہم ان گندے لوگوں کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم